پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے چرچے ہیں. امریکہ ہو، فرانس، آسٹریلیا، دنیا کی تمام عالمی اقوام اور سبھی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کا کردار خطے میں امن کے لیے سب سے اہم نظر آ رہا ہے. اور وہ چیز جو پاکستان کہتا رہا، پاکستان کے ادارے کہتے رہے، وزیر اعظم عمران خان کہتے رہے کہ افغانستان کا حل مذاکرات میں ہے، وہ چیز آخرکار سب کو ماننی پڑی اور پاکستان کی کوششوں سے آخرکار جو سب سے اہم مذاکرات تھے وہ شروع ہو گئے. یعنی افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جتنے بھی افغانستان میں سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے درمیان مذاکرات ہوئے. اب یہ سب سے اہم سمجھا جا رہا تھا کیونکہ امریکہ سے تو ہو گئے تھے مذاکرات، اس میں معاہدہ بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد مسائل آتے رہے. بھارت اپنی سازشیں کرتا رہا. حال ہی میں DGISPR نے بھی کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے یہاں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. بھارت کی طرف سے اتنا پیسہ لگایا گیا، بلینز آف ڈالرز لگائے گئے افغانستان میں پاکستان کے خلاف، وہاں پر رائے عامہ بنائی گئی پاکستان کے خلاف، نفرت پھیلائی گئی پاکستان کے خلاف، بڑی انویسٹمنٹ کی بھارت نے. اور پاکستان کا جو مغرب کا بارڈر ہے، یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے، حتیٰ کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے، اس میں بھی پاکستان کو مشکلات سے دوچار کرنے کی بھارت کوششیں کرتا رہا، اب بھی کر رہا ہے. لیکن اس کو بہت بڑی ناکامی اس طرح ہو گئی کہ افغانستان نے بھی، وہی افغانستان جو پاکستان کے خلاف بیانات دیتا رہتا تھا، ان کا صدر ہو، ان کے وزیر ہوں، مشیر ہوں، انٹیلیجنس افسران ہوں، ہمیشہ پاکستان کے خلاف بیانات دیتے تھے. اب وہی افغانستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بہت زبردست کام کیا امن کے لیے اور پاکستان کی اس کوشش کو اب افغانستان بھی سراہ رہا ہے. اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان درست کہتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو دیگر باتیں بتاؤں، چند چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، نوٹ کرنے والی ہیں. ایک یہ کہ افغان طالبان نے، افغانستان کے رہنے والوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ جب تک وہ لوگ جو وہاں کے شہری ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، آپ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلتے اور وہ لڑنے کو تیار رہتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے گھر پر قبضہ نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھ لیا امریکہ، سب ممالک آئے، لیکن آخرکار ان کو افغان طالبان کے آگے ڈھیر ہونا پڑا، ان کی بات ماننی پڑی اور مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑا. اب آخر میں جو مذاکرات ابھی یہ رکے ہوئے تھے، چونکہ یہ تو کافی عرصہ پہلے ہو گئے تھے، فروری کے آخر میں جب امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہو گیا تھا تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ دونوں طرف سے جو لوگ ہیں، قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے گا. یعنی طالبان کے پاس جو افغان حکومت کے لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، اور جو افغان طالبان کے لوگ اس وقت افغان حکومت کے پاس حراست میں ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. لیکن یہ پروسیس سلو ہو گیا. ہونا یہ مارچ میں تھا، لیکن یہ اب آ کر مکمل ہوا اور آخری 6 لوگ بھی رہا کر دیے گئے. اس میں بھی طالبان نے بہت بڑی دھمکی دے دی تھی. ہوا یہ تھا کہ یہ جو 6 لوگ تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فرانس اور آسٹریلیا کے فوجی اہلکاروں کو انہوں نے مارا ہے، تو یہ ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو پھر افغان طالبان نے بڑی واضح دھمکی دی کہ جی امریکہ سے تو اب معاہدہ ہو گیا، لیکن فرانس اور آسٹریلیا سے تو بھی حساب باقی ہے. یہ انہوں نے بڑی واضح سٹیٹمنٹ دے دی تھی اور آخرکار پھر خیر یہ مان لیا گیا. پھر فرانس نے بھی اور آسٹریلیا نے بھی، تو وہ 6 لوگ بھی رہا ہو گئے. ان کو البتہ ہاؤس ریسٹ کیا گیا اور بات اس چکر میں رہی کہ جی اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ہاؤس ریسٹ کو. تو خیر ان کی جب رہائی ہو گئی تو اس کے بعد پھر اب یہ مذاکرات قطر دوحہ میں شروع ہو گئے. امریکہ پاکستان کا مسلسل شکر ادا کر رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے کہ جی پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا. ابھی زلمے خلیلزاد جو خصوصی نمائندے ہیں پاکستان کے لیے امریکہ کے، وہ پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان کا شکریہ ادا کرے ہیں. مزید تعاون کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو اب مذاکرات شروع ہوئے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچانا ہے، اس لیے وہ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ سے بھی مل رہے ہیں اور یہی بات کہ جی یہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، ہمارا ساتھ دیں. لیکن چاہے سینٹ کام کے سربراہ سے ملاقات ہو، بھی حال ہی میں آرمی چیف کی ہوئی ہے،
اور پورا وفد تھا، امریکی وفد تھا وہ، اور پاکستان کی جو فوج کی قیادت ہے، آرمی چیف ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو اس میں خطے کی صورتحال پر بات ہوئی ہے، خطے کی صورتحال، امن عمل پر، افغانستان پر یقیناً، لیکن پاکستان نے کشمیر کی بھی بات کی ہے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، کشمیر کی بھی بات کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بھارت سازشیں کر رہا ہے خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے. یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں. تو بھارت کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی فتح عطا فرمائی ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کا اب ایک طرح سے ڈنکا بج رہا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ملک ہے، اس نے خطے میں امن لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. افغانستان میں بے امنی سے افغانستان کے بعد جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ پاکستان ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی. 40 لاکھ لوگوں کو، 40 لاکھ افغان باشندوں کو پاکستان نے پناہ دی، مہاجرین یہاں پر آئے. اب بھی 20 لاکھ کے قریب اب بھی پاکستان میں موجود ہیں، 20 سے 25 لاکھ آپ اندازہ لگائیں. تو اس سے پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں. پاکستان پہلے ایک غریب ملک تھا، بہت سے، پھر دہشت گردی جس طرح سے پاکستان میں ہوئی، وہ افغان بارڈر پر وہ لوگ رہتے تھے، کوئی یعنی فینسنگ تھی نہیں، کبھی ادھر چلے جاتے تھے، پھر یہاں کی کارروائیاں کرتے تھے. اب اس میں بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ افغان طالبان نے، ابھی تو ان کی حکومت نہیں آئی یا حکومت میں وہ شامل نہیں ہوئے، ابھی تو مذاکرات چلنے ہیں، اور اس میں افغان طالبان نے آخری وقت میں اپنے جو چیف نیگوشیٹر ان کو بھی بدلا ہے، جو کہ اسلامک جورسپروڈنس کے ماہر ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ اب افغان طالبان کا مین ایم ہے کہ جی اسلامک ہم نے سسٹم لے کر آنا ہے. وہ دیکھا جائے گا کہ ایسا کہ جو وہاں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو قابل قبول ہو. تو افغان طالبان نے وہاں پر ٹی ٹی پی جو دہشت گرد کا تنظیم ہے اور پاکستان کے خلاف مسلسل کارروائیاں کرتی رہی ہے، ابھی وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی ہے. ابھی حال ہی میں ایک اور کارروائی ہوئی، آپ نے دیکھا، اور اس میں دہشت گرد کمانڈر مارا گیا ہے الحمدللہ، اور یہ کئی حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا. تو یہ آپ کو انہی ایریاز میں ملتے ہیں. تو خیر، اب ٹی ٹی پی کو یہ واضح کر دیا افغان طالبان نے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، یعنی پاکستان کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. ویسے یہ تو معاہدہ ہے افغان طالبان کا امریکہ سے بھی کہ جی کوئی یہاں پر دہشت گرد تنظیم نہیں ہوگی. تو افغان طالبان ابھی حکومت میں نہیں آئے یا ان کے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن وہ واضح کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو کہ اب یہ کسی ملک کے خلاف آپ یہاں سے کارروائی نہیں کر سکتے، اور آپ کو جو بھی شرائط ہیں یہاں پر رہنے کی افغانستان میں، وہ آپ کو ماننی ہوں گی. تو ابھی تو جو پہلا دور تھا، یا پہلے ان کو یہ جو پیغام پہنچایا گیا ٹی ٹی پی نے، ابھی تو یہ ماننے سے انکار کیا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی نے یہ بات نہ مانی تو پھر افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے. تو اس میں پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر افغان طالبان بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور واضح کر دیتے ہیں، اور پھر پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تو ہیں، اور وہ افغان طالبان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پر، چونکہ اب پاکستان تو وہاں نہیں جا سکتا، پاکستانی فوج افغانستان میں جا کر تو کارروائی نہیں کر سکتی، اپنے ملک میں تو کر سکتی ہے. تو وہاں پاکستان کئی دفعہ یہ بات افغان حکومت سے بھی کہہ چکا ہے، لیکن اس طرح سے کارروائی نہیں کی گئی. کئی دہشت گرد وہاں پر پکڑے گئے، مارے گئے، آج بھی وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. تو اب افغان طالبان کے پاس جب مزید طاقت آتی ہے تو وہ یہ کارروائی کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی، اور یہ ایک اور ہار ہوگی بھارت کی، جو ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ بہت بڑی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے. خطے میں امن ہونا، پوری دنیا میں پاکستان کو سراہا جانا. ابھی ہم نے دیکھا جس طرح وبا کے حوالے سے WHO پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، اسی طرح سے اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ خطے میں امن کون چاہتا ہے، کتنا اہم ترین ملک ہے پاکستان خطے کے لحاظ سے، اور کس طرح پورے خطے کے لیے، پورے علاقے کے لیے، پوری دنیا میں امن کے لیے پاکستان کام کر رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اب بھی مسلسل یہ اسی کوشش میں ہے کہ پاکستان کو ساتھ رکھنا ہے، اور اس کے باوجود کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور امریکہ اور چین کی آپس میں شدید لڑائی نظر آ رہی ہے، اختلافات نظر آ رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں دن بدن، لیکن اس کے باوجود امریکہ پہلے سے زیادہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے،
اور پاکستان کو انگیج رکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں اور کوئی اختلافات نہ پیدا ہوں، اس کے باوجود کہ پاکستان کے بہترین دوست سے اتنے شدید اختلافات ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے پاکستان کی اہمیت کو، الحمدللہ پاکستان کے دنیا میں کردار کو. تو یہ چند اہم ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن اب یہ بڑا کروشل ہے. یہ بات صحیح ہے کہ یہ سب سے حتمی مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ اب امریکہ یہاں سے جا رہا ہے، فورسز کم کر رہا ہے، حتیٰ کہ عراق سے بھی امریکہ نکل رہا ہے. اور اب افغانستان کے اندر افغانستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ان کو اب مزید کامیاب بنانے کے لیے تو پاکستان کا کردار ہے ہی ہے، لیکن سازشوں کو ناکام بنانا ہے. اس میں امریکہ کو بھی پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا اور بھارت کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ بڑا اہم ہے کہ کیا اب یہ طاقتیں پاکستان کا ساتھ دیتی ہیں. کشمیر کا جس طرح سے معاملہ ہے خطے میں، وہاں پر بد امنی مسلسل پھیلا رہا ہے بھارت، اس کے لیے پاکستان کا بھی ان کو ساتھ دینا چاہیے. لیکن یہ کم از کم ضرور ہے کہ اب پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے. یہ سب پاکستان کی بات سن رہے ہیں، یہاں آتے ہیں، بار بار آتے ہیں اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے، سول ملٹری قیادت سے ملتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں. اور یہ اب وہ نہیں ہو رہا، وہ ڈور مور والی بات ختم ہو چکی ہے، وہ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی اب نہیں. اب پاکستان کی بات الحمدللہ سنی جا رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ.